اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی جو بحث ہے وہ حجت خدا کے اوپر بحث ہوگی، چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب سے انسانیت کی خلقت ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے حجت بھیجی، اور پھر جو ہے انہوں نے خلق فرمایا اور انسانوں کو خلق فرماتے رہے۔ یعنی گویا کہہ سکتے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ خلقت سے پہلے انہوں نے اپنی حجت بھیج دی، یعنی اتنی ضروری چیز اور اتنی لازمی چیز کہ امر اس قدر مہم ہے کہ حجت پہلے اور پھر خلقت بعد میں، یعنی خلقت سے مراد کہ انسانوں کی جو خلقت ہے وہ بعد میں ہوئی، اور حجت حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بھیج دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے جاتا رہا، اور ہر دور میں چاہے انسان کم تھے یا زیادہ تھے ان کے لیے حجت کا سلسلہ رہا، اور یہی سلسلہ جا کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچا، اور سلسلہ یہ رہا کہ اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ اختتام پہ پہنچا اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ ایک امر الہی ہے، اور کچھ ایسی امور ہوتے ہیں خدا کے جنہوں نے سب سے پہلے جب انسان کی خلقت ہوئی ہے وہ امور ضروری ہے، اور وہ امور کا سلسلہ رہا۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ حجت خدا ہے، جو کہ اپنی حجت کو وہ بھیجتے رہے۔ حجت کی آپ مثال یہاں لے سکتے ہیں کہ حجت دنیا کا وہ مرکزی حصہ ہوتا ہے، بلکہ کائنات کا، بلکہ خلائق کا، جہاں سے خدا کی خدائی ہے۔ چونکہ حجت فقط ایک حجت نہیں ہوتی، بلکہ جو سلسلہ ہے، البتہ یہ بھی زیر بحث ہے کہ جو حجت جو پیغمبر تھے وہ کس منزلت میں تھے، اور پھر امامت کا جو سلسلہ شروع ہے، چونکہ ہمارے مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی جو منزلت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے، وہی منزلت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بھی ہے۔ یعنی گویا کہ تمام کے تمام پیغمبروں سے ہمارے امام جو ہے وہ افضل ہوتے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، اور اسی پر ہی ہمارے عقیدے کا نظام ہے۔ تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے جو فرق ہے ان کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ پیغمبروں سے زیادہ امام کی فضیلت کے قائل ہیں۔ تو جی بالکل ہم فضیلت کے قائل ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح و سند احادیث کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ اولاً تو دیکھیں ہمارے لیے جو حجت ہے، جو جس چیز کو ہمارے اوپر جس کو حجت مانا جائے، وہ ہماری اپنی کتابیں ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر مسئلے کو جا کے طرفین کی کتابوں میں جا کے دکھا دیں، ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے چاہت سے کوئی چیز وہ کسی کو بتانا چاہیں تو وہ ایک اور چیز ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ جا کے آپ دوسری کی کتابوں میں دکھا سکتے ہیں، وگرنہ ہماری اپنی کتاب، یعنی یہ ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی کتاب کی طرف ہمیں رجوع کرنا۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب حیدرآباد دکن سے، انشاءاللہ العزیز آگے گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رکھتے ہیں، اور ان کے معلومات اور علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیے، آپ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہمیں یہ خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی میں بھی آپ امام حسین
ٹی وی اور میڈیا کے تمام اراکین کا اور متظمین کا میں ممنون ہوں کہ آپ مجھ جیسے طالب علم کو مدعو کیا ہے اور موقع دیا ہے کہ میں کچھ بیان کر سکوں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا سلامت کہ جو رہے. ہو سکتا جی قبلہ، سب گفتگو کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بحث جو ہے ابھی حجت پہ کر رہے تھے، تو اسی حجت سے ہی انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حجتوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جی حضرت جی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ تک یہ دور رہا. اس کے بعد اگر سوال کچھ ایسے کروں کہ بعد از رسول خدا حجت کون ہے، دلیل کے جی ساتھ اس پر اگر آپ گفتگو کر سکیں. جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، کیونکہ حضرت آدم سے لے کر پہلے تو میں آپ تمام ناظرین اور تمام میڈیا کے ممبران کو ماہ رمضان مبارک کی جو آمد ہے اس کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے اللہ. اور آغاز کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الحبشی حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام جنازہ مات میتۃ الجاہلیہ. یقیناً آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی سوال پیدا نہیں کرتا، اور سب ایمان رکھتے ہیں. لیکن جہاں پر بات آتی ہے، جیسے ہی ختم رسالت اور ختم نبوت کی بات آتی ہے، جی وہاں پر لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 73 فرقے ہوں گے اسلام کے، جی اور اس میں سے ایک ہی ناجی ہوگا. سبحان اللہ. تو اب وہ کون سا فرقہ ہے اور کس بنیاد پر ناجی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یقیناً جہاں پر یہ بات ہے کہ اسلام میں ہر کوئی رسول کو اپنا رسول مانتا ہے، بے شک. اور کعبے کو کعبہ مانتا ہے، قرآن کو کتاب مانتا ہے. بے شک. لیکن جب بات آتی ہے حجت خدا کی، جی یقیناً اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جی کہ ہم نے راستہ بتا دیا ہے، اب تم پر ہے کہ چاہے شکر ادا کرو اور کفر ادا کرو. بے شک. یہاں تو پتہ چلا کہ وہ کون سا راستہ ہے. جی یقیناً بعد رسالت قیامت تک جو زمانہ ہے اس میں ہر دور میں کوئی ہادی ہونا چاہیے، بے شک. کیونکہ اللہ نے بتایا جیسے پہلے جب حضرت آدم کو خلق کیا بے شک. تو انہیں امت بنا کے نہیں بھیجا، انہیں ہادی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ پہلے ہادی کا ہونا ضروری ہے، بے شک. پھر امت آئے گی. جی تو اب جب رسول اس دنیا سے پردہ فرمائے، جی تو یہاں پر میں آپ کو بڑی ایک آسانی سے ایک بات بتاؤں کہ اگر دنیا میں کئی لوگ ہیں جی اور ہر گھر کا ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے، جی جب وہ اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں نے تم لوگوں کے لیے یہ ایسٹس رکھے ہیں، اثاثے رکھے ہیں،
جو میرے بعد تمہارے کام آئیں گے. صحیح. لیکن اگر رسول اس دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں جی تو یہ ممکن نہیں ہے. جی جب کوئی ایک عام آدمی اپنے گھر والوں کے لیے تمام چیزوں کا بندوبست کر کے جاتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے کہ میرے بعد تم ذمہ داری قبول کرنا، صحیح. بے تو شک. پھر کیا رسول ایسے ہی اپنی امت کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ صرف امت کے رسول نہیں ہے، عالمین کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. تو پتہ چلا کہ رسول نے بھی انتظام کیا، بلکہ یوں کہوں کہ رسول نہیں بلکہ اللہ نے انتظام کیا، بے شک. بے شک. کیونکہ رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو. سبحان اللہ. تو سبحان اب اللہ. رسول نے کیا انتظام کیا بے شک. کہ جیسے ہی جب آخری حج کا اعلان کیا رسول اکرم نے جی اور لاکھوں کا مجمع آ گیا، 1.25 لاکھ کا مجمع بتایا جاتا ہے، جی اور جب حج کر کے واپس ہو رہے تھے تو ایسے میں اللہ نے، دیکھیے جو حجت خدا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اختیار حجت بنانے کا صرف اللہ کو ہے، جی. کسی اور کو بنانے کا اختیار نہیں ہے. بے شک. یہی بات تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد بھی جب حضرت حابیل کی بات آئی تو حضرت آدم نے نہیں بنایا، اللہ کے حکم پر حضرت آدم نے حابیل کا اعلان کیا. بے شک. تو اسی طرح سے ب جب میدان غدیر پر جبریل آیت لے کر آئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو پتہ چلا کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کو پہنچا دیا جا چکا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ نے پیغام دے چکا ہے رسول کو کس بارے میں. تو اب رسول نے اہتمام کیا، اور اس طرح سے اہتمام کیا کہ تمام حاجی 1.25 لاکھ کے موجود تھے، ایسے میں ممبر بنوایا گیا، اور ممبر پر جا کر مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سبحان اللہ. یہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد اتنا بلند کیا کہ رسول خود پیچھے چھپ گئے اور مولا کائنات ظاہر ہو گئے. بتا رہے تھے رسول کہ دیکھو میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے بعد اگر تمہیں کسی کی اطاعت کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنا ہے، کسی سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ علی ہے. اور بتا دیا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں. اب بات بالکل مکمل ہو گئی، اور کہہ دیا کہ جو بھی اپنے گھر کو جائیں اس پیغام کو بتا دیں. اور یہی بات تھی رسول بتا رہے تھے، اب سے نہیں بلکہ دیکھیے جو حجت خدا ہوتا ہے وہ آ کر نہیں بنتا ہے بلکہ بن کے آتا ہے. چونکہ مولا کائنات کا پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا، اور یہی تو بات تھی کہ جب دعوت ذوالعشیرہ بھی ہوئی تو وہاں پر بھی نصرت کرنے والوں میں کون تھے؟ مولا کائنات ہی کھڑے ہو رہے تھے. تو پتہ چلا کہ رسول نے بتا دیا کہ اب میرے بعد جو سلسلہ چلے گا وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہوں گے. اور صرف مولا کائنات نہیں بلکہ رسول نے تو ہمارے 12 اماموں کا نام لیا، نام لے کر بتایا، اور پھر طے ہو گیا کہ اب جو حجت خدا ہوگے وہ کوئی اور نہیں ہو، حضرت علی علیہ السلام ہوں گے. سبحان اللہ. لیکن اب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے مرضی سے کسی کو
خلیفہ بنا لے جی یا امام بنا لے جی تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں صفات جو رسول میں صفات تھی وہی رسول کی صفات موجود ہیں. بے شک بے اگر شک نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ہدایت فرمائے گا بے شک. اور پھر کیسے ممکن ہوگا جی کہ اگر کوئی کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے اور وہ کہے کہ اگر میں کہیں غلطی کر دوں تو مجھے سیدھا کر دینا، جی اگر راستہ بھٹک جاؤں تو سیدھا راستہ بتا دینا. ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا امام یا خلیفہ جو بھی ہوتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا جو امام اور حجت خدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. سب سے بڑا فرق تو یہی ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا اور سلسلہ مل گیا کہ مولائے کائنات حجت خدا بنے، اور حجت خدا جب بن گئے تو یقیناً ساری امت پر نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے پر واجب ہے کہ حجت خدا کی اطاعت کرے اور پیروی کرے. اب اگر کوئی حجت خدا سے پھر جاتا ہے تو گویا وہ اللہ سے پھر گیا ہے، اور پھر وہ یقیناً ایمان پر باقی نہیں رہتا ہے. اور یہی سلسلہ جب مولائے کائنات سے آگے بڑھا جی تو بڑھتے ہوئے سلسلہ 12ویں امام تک پہنچا ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دور حاضر میں حجت خدا کون ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی یقیناً ہمارے 11 امام جو تھے وہ حجت خدا تھے، اور وہ یقیناً دنیا میں امت کے سامنے موجود تھے. لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ دنیا والے حجت خدا کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جو ظاہر بھی ہونا ضروری تھی اور وہ ظاہر ہو سکتی ہے حجت خدا کے ذریعے، تو وہ کسی اور کے ذریعے نہیں بلکہ آج کے دور کے جو امام ہیں اور غیبت میں ہیں جی وہ امام کے ذریعے اس صفت کو ظاہر ہونا تھا. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ 11ویں امام کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام سبحان اللہ. اس دور حاضر کے امام بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں. بے شک. سب سے پہلی بات دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی، فنا ہو جائے. اور پھر حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا ہے بلکہ ساری کائنات امام کی حجت خدا کی بیعت کرنا لازم ہے. قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی حجت کسی کی پیروی کر لے یا بیعت کر لے تو پھر دنیا فنا ہو جائے. یہی تو بات ہے کہ نہ ہمارے پہلے امام نے بیعت کی ہے کسی کی، نہ ہمارے درمیانی امام، نہ ہمارے آخری امام. تو پتہ چلا کہ آج کے دور کے جو امام ہیں وہ امام حضرت مہدی علیہ السلام ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام ہے تو پھر کہاں ہے؟ یقیناً
آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ اگر ہے تو کہاں ہے، اور وہی غیبت کی جو صفت ہے اللہ کی وہ امام کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے۔ جی اور پھر دیکھیے لوگ اگر اس سلسلے سے، حجت خدا کے سلسلے سے اگر ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ اور یہی بات ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھا جائے جو معرفت حجت خدا نہیں رکھتے کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، تو بتائیں گے کہ مردود شیطان نے بہکایا ہے۔ جی اور پوچھا جائے کہ کیا آپ نے شیطان کو دیکھا ہے، تو کہیں گے نہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن وہی ہے مردود جو بہکاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ جی کہ آپ کو کسی کے بہکانے والے پر تو یقین ہے، تو کیا اللہ یہ انتظام نہیں کرے گا کہ اسے تو زندہ رکھ سکتا ہے جو انسان کو بہکائے، لیکن اگر وہ ہدایت کرنے والے کو زندہ نہ رکھے تو پھر یہ اللہ کے عدل کے خلاف۔ بے شک۔ پتہ چلا کہ جہاں پر بہکانے کے لیے شیطان مردود ہے بے شک۔ وہاں پر حجت خدا امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی موجود ہیں، سبحان اور اللہ۔ ان بے کی شک نظریں تمام کائنات پر ہے۔ بے شک جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ حجت خدا کا کرم ہے۔ بے شک ہم جو سورج روشنی دے رہا ہے یہ حجت خدا کی وجہ سے دے رہا ہے۔ بے شک چاند چاندنی بکھیر رہا ہے حجت خدا کی وجہ سے بکھیر رہا ہے۔ ستارے دمک رہے ہیں سبحان یقیناً اللہ۔ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ حجت خدا کی وجہ سے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خوشبو، پھول خوشبو بکھیر رہے ہیں اور کلیاں چٹک رہی ہیں، سمندر میں موجیں موجیں مار رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں کائنات کی جو باقی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، حجت خدا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان حجت خدا اگر نہ ہو تو یقیناً دنیا فنا ہو جائے۔ بے شک بے اب شک۔ یہ بات ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے جس کا بھروسہ، جس کا ایمان قرآن پر ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بے شک بے شک۔ کہ سبحان یہ اللہ۔ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جی اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، سبحان اور اللہ۔ ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک تو بے اب شک۔ آپ بتائیے کہ اسلام کے 73 فرقے ہیں، جی اب 73 فرقوں میں سے کون سا ایک فرقہ ہے جو غائب پر ایمان رکھتا ہے؟ اور وہ جو غائب پر ایمان رکھتا ہے وہی فرقہ جنت میں بھی جائے گا، وہی فرقہ کامیاب ہے، اور وہ سبحان فرقہ وہ ہے جو حجت خدا کی غیبت پر یقین ہے، سبحان اور اللہ۔ اسے ایمان ہے کہ حجت خدا موجود ہے، اور سبحان اللہ۔ کائنات پر نظر ہے، کائنات جو چل رہی ہے جس کا انتظام سارے کا سارا حجت خدا پر موجود بے ہے، شک بے اور شک۔ حجت خدا اللہ کے حکم سے یہ تمام فعل انجام دیتے ہیں، بے شک۔ اور مظہر صفات خدا ہے۔ جی سبحان اللہ نے اپنی ساری صفات امام کو حجت خدا کو دے دی، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی حجت خدا موجود ہیں، بے شک اور اگر کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا ہے تو یقیناً وہ آخرت اس کی سنورے گی نہیں بلکہ بگڑ جائے گی، نہ دنیا میں کامیاب ہے
نہ آخرت میں کامیاب۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حجت خدا کے عنوان سے بڑی اچھی گفتگو کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا۔ یہ حجت خدا کے کیا خصوصیات ہونے چاہیے، اس پر بھی اگر وضاحت فرمائیں۔ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جی کہ حجت خدا وہ ہوگا جی جسے اللہ بنائے گا، سب سے پہلی بات، کیونکہ اگر بندے کو حجت بنا لے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسے بنانے والا گنہگار ہے، وہ بننے والا بھی گنہگار ہے۔ جی تو پتہ چلا کہ حجت خدا وہ ہوگا کہ سب سے پہلی صفت اس کی وہ ہوگی کہ وہ معصوم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ حجت خدا کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ جی معصوم سے مراد جو آدم اور آدم کی اولاد ہے، ہم انسان ہے، جس کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے، وہ تمام جی غیر معصوم کہلائیں گے۔ بے شک۔ جن کی خلقت نور خدا سے ہوئی ہے، کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، پھر اس کے بعد رکے نہیں، فرمایا انا و علی من نور اللہ۔ سبحان اللہ سبحان بتا دیا کہ جو حجت خدا ہوں گے وہ ان کا اصل نور ہو، جی بے شک اور وہی حجت خدا۔ بے شک۔ تو پتہ چلا کہ امام معصوم ہوں گے، حجت خدا معصوم ہوگا، اور اختیار کل ہوگا، جی کائنات پر کل اختیار ہوگا۔ جی بے اب شک۔ اختیار سے مراد کیا ہے؟ صحیح۔ تو مختلف لوگ مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار رکھتے ہیں، جی لیکن امام وہ ہے کہ جو کل اختیار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی زندے کو جنازہ بنا کر لے کر آ کر حجت خدا کے سامنے کہے کہ مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو ایک بار اس کے وارث سے پوچھتے ہیں جی کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ صحیح۔ جب وہ 3 بار پوچھ چکے تو اب حجت خدا کا اختیار دیکھیے۔ جی حجت وہ ہوتا ہے کہ جو ارادہ کر لے جی تو وہ شے ہو جائے۔ اب سبحان یہ اللہ۔ زندے کے لیے اگر نیت کر لے کہ نماز میت کی نیت کی جائے تو یقیناً وہ پہلے ہی مردہ ہو جائے گا، اور ہوا ہی ایسا ہے سبحان اللہ کہ جہاں پر سبحان وہ بے شخص شک۔ جس کو لٹا کر لایا گیا تھا، جی ادھر امام نے جی ارادہ کیا اور وہ میت ہو۔ اب نماز مکمل ہوئی، لوگ دیکھتے رہے کہ اٹھے گا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ لیکن جو ماں ضعیف ماں تھی جی وہ سمجھ گئی جی کہ حجت خدا کون ہوتا ہے۔ بے اور شک۔ یہی بات ہے کہ دیکھیے معرفت پلوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بڑھیا ضعیفہ نے بھی دیکھا کہ امام نے ادھر ارادہ کیا اور بیٹا مردہ ہو گیا، اللہ تو جاننے لگی کہ یہی ہو سکتے ہیں جو اسے زندہ بھی کر سکتے۔ اللہ اللہ بے شک۔ یہی تو بات تھی کہ امام کے قدموں سے لپٹ گئی، کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا ایک ہی سہارا ہے، اسے زندہ کر دیجئے۔ تو امام نے اختیار بتایا جی صحیح۔ اور اسے زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، ہمارا ہر امام اختیار کل رکھتا ہے، جو حجت خدا۔ جی 8ویں امام کا واقعہ آپ جانتے ہیں جی کہ مامون کا دربار ہے، جی ایسے میں
جب امام نے دعا فرمائی جہاں خط پڑا ہوا تھا جی اور بارش ہو گئی، تو جہاں بغض حجت خدا رکھتے ہیں جی ایسے لوگوں کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں. جی اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ بہت مان رہے ہیں صحیح اور آپ سے آپ کے دعا کرنے پر بارش ہوئی ہے. بارش تو ہونا ہی تھی، بہت دنوں سے نہیں ہوئی تھی. جی دیکھیے امام وہ ہوتا ہے تو یقیناً معرفت پروردگار کراتے ہیں. بے شک امام نے کہا یقیناً بارش ہونی تھی، صحیح لیکن جب وہ اصرار کرنے لگا تو کہا کہ سن، جی یہ بارش جو ہوئی ہے میرے دعا کرنے پر ہوئی ہے. صحیح صحیح تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ حکم دے کہ اس قالین کے شیر کو مجھے کھا جائے. جی دیکھیے جہاں حجت سے پھر جاتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کرتی، ہلاکت کی تمنا کرتے ہیں. سبحان اللہ اور صحیح ادھر امام نے کہا کن اسدا کہنا تھا جی کہ وہ قالین پہ جو تصویر تھی صرف شیر، جی اللہ اسے اکبر خلق کیا. اللہ کیسے خلق کیا؟ اب ہم جو دنیا میں آتے ہیں تو یقیناً بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے جی اور پھر ضعیف ہوتے ہیں. صحیح لیکن جوان شیر کی تصویر تھی، اسے اس ہی حالت میں خلق کیا. اللہ اکبر اللہ اور اکبر آیا وہ اس شخص کو نوالا بنایا اور چلا گیا. لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جانور ہے، جی شعور نہیں رکھتا، جی وہ کس پر بھی حملہ کر سکتا تھا. بے شک تو پتہ چلا کہ حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختیار جانوروں پر بھی ہے. شعور کے ساتھ خلق کیا. جی اور اگر دنیا میں کوئی آتا ہے تو پھر اس کو رزق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جی بے شک اور حجت خدا وہ ہے جو کائنات کو رزق بھی تقسیم. سبحان اللہ بے شک آپ نے دیکھا کہ جس وقت مولا کائنات اشارے کر رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی تو فرمایا کہ میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. جی چلا گیا. جب دوسرے دن آ کے پوچھتا ہے کہ یا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں رزق تقسیم کر رہا ہوں جی اور میں نے اس چنٹی کو بھی رزق دے دیا ہے جو تو نے شیشی میں بند کر کے لایا. بے شک تو پتہ چلا کہ حجت خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا خیال رکھتا ہے. بے شک بے شک ساری صرف چاہنے والوں کو نہیں، ہر کسی کو جو رزق پہنچائے اسے حجت خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ بے شک کیونکہ یہ مظہر صفات پروردگار ہے. بے شک اور جب کرتے ہیں جی تو پھر سجدہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ہرگز ہمیں خدا نہ سمجھنا، بے ہم شک حجت خدا. بے شک بے شک صحیح چلا کہ حجت خدا وہ ہیں کہ جن کے پاس سارا کا سارا اختیار موجود ہے. بے شک اگر وہ کن کہہ دے تو ہو جائے. جی یہی بات ہے. لیکن یہ معرفت اگر ہوگی جی تو پھر پتہ چلے گا کہ حجت خدا کیا ہوتا. بے شک یہی وجہ ہے کہ جب معرفت نہیں رکھتے جی تو رسول کو ہم جیسا کہہ دیتے ہیں اللہ بے شک اور ائمہ کو انبیاء سے کمتر بتاتے ہیں. بالکل تو یہی بات ہے. جی اسی لیے معرفت ضروری ہے بے اور شک خصوصاً ہمارے باب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کی معرفت ہونا ضروری ہے. جی اور یہی بات ہے کہ اختیار
حجت کا یہ ہے کہ امام غائب میں ہے، لیکن جب بھی امام کو حجت خدا کو کوئی پکارتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، تو وہ غائب میں رہتے ہوئے اختیار رکھتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بھی انہیں مشکل کشائی کے لیے آواز دے، اس کی مشکل کشائی کرنے والے کو حجت خدا کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ آج بھی جی جو حجت خدا موجود ہے، جی، یقیناً وہ ساری کائنات کی مدد کر رہے ہیں، بے شک، رزق پہنچا رہے ہیں بے شک، لوگوں کو، جو بھی ان کی مدد چاہتے ہیں، جی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ جی، اور یہی بات ہے کہ حجت خدا کا اختیار کل کائنات پر ہے۔ بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تقریباً ہمارے پاس 6 منٹ کا ٹائم موجود ہے کہ جی انتظار حجت خدا کسے کہتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انتظار تو جب ہوگا جی جب حجت خدا کی معرفت ہوگی۔ جی، اگر معرفت نہیں ہوگی تو لوگ انتظار ہی نہیں کریں گے۔ بے شک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 72 فرقے ایسے ہیں جی کہ جہاں پر لوگ انتظار نہیں کرتے، جی، لیکن اب جنہوں نے حجت خدا کو مان لیا ہے، جی تو اب ان کا فرض یہ ہے کہ یقیناً انتظار کریں، اور اس کے لیے کچھ مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، جی صحیح، جیسا کہ معرفت پہلے ہونی چاہیے۔ جی اگر معرفت نہیں ہے تو پھر آپ انتظار نہیں کرتے، بے شک، آپ دنیاوی معاملات میں الجھے رہیں گے، صرف زبانی حجت کا اقرار ہوگا، بے شک، لیکن آپ کا عمل نہیں بتائے گا کہ آپ انتظار بے تو شک، پتہ چلا کہ امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرے، امام سے مودت ہونی چاہیے، بے شک، اور جب مودت ہوگی جی تو یقیناً پھر آمادگی ہوگی، بے شک، اور جب آمادگی ہوگی تو پھر انتظار ہوگا۔ صحیح، اور پھر انتظار کیسے ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں صحیح، ساری دنیا میں جی اگر کوئی اپنے گھر میں مجلس سید الشہداء برپا کرتے ہیں، فرش بچھا دیا جاتا ہے، یقیناً اب جو منتظمین فرش عزا ہے وہ بے چین رہتے ہیں، بے ان شک، کی طلب کچھ اور ہی رہتی ہے۔ یقیناً، کیوں رہتی ہے؟ انہیں انتظار ہوتا ہے۔ جی کس کا انتظار ہوتا ہے؟ مومنین کا انتظار ہوتا ہے، بے شک، جو خطاب کرنے والے ہیں ان کا انتظار ہوتا ہے، جو مرثیہ پڑھنے والے ہیں ان کا انتظار ہوتا ہے، اور کیسی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ وہ اب تک نہیں آئے، وہ اب تک نہیں آئے۔ اللہ وہ اکبر، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں۔ یہ انتظار کی کیفیت ہے، بے شک، اور یہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ہم فرش عزا بچھاتے ہیں۔ بے شک، تو اب جب ہم حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں، جی اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم انتظار کرو، تمہارا امام ضرور آئے، اور جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما دیا کہ امام آنے والے ہیں، صحیح، تو پھر انتظار ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسی تڑپ ہونی چاہیے، بے شک، کیونکہ ہمارا جو امام، ہمارا جو حجت خدا ہے، بے شک، وہ جو آنے والا ہے جی وہ کہیں اور سے نہیں، جی بلکہ
काबे से जाहिर होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा पहला इमाम भी अल्लाह ने अपने ही घर से भेजा जी, और हमारा आखिरी इमाम हुज्जत खुदा आखिरी घर से आएगा। अल्लाह तो अब अकबर। इंतजार, इसीलिए तो देखिए हम जो नमाज भी पढ़ते हैं जी वही रुख करके पढ़ते हैं, ताकि दिन में 5 वक्त इतना ख्याल रहे, जहन में रहे कि हमारा इमाम भी आने वाला है, तो इसी रुख से आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो कम से कम जब हम मुसल्ले पर जाएं जी और हमारी नमाज मुकम्मल कर दें, तो ऐसी दुआ करें जी, मुसल्ले पर सही कि रुख भी काबे का है, सही, हाथें भी सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह की तरफ है, जी और यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार उस हुज्जत को भेज दे, ताकि हम उस तेरी हुज्जत की जियारत कर सकें, बेशक बेशक। और तेरे हुज्जत के साथ हम पीछे पीछे तेरी हुज्जत के चलें। बेशक बेशक। तो ये दुआ होनी चाहिए। देखिए दुआ तो बहुत हो रही है, जी लेकिन जुबान से नहीं, दिल से होनी चाहिए। बेशक बेशक। जहाँ दिल से दुआ हो जी और आंख में नमी हो, जी तो यकीनन बेशक वो परवरदिगार कबूल करने वाला है, बेशक ऐसे। कबूल करेगा, और यकीनन हुज्जत खुदा का ज़हूर होगा। बेशक। और इंतज़ार बस यही है। यकीनन जी आप दुनिया के दीगर कामों में भी, जिम्मेदारियों में आप वक्त बसर करें, जी लेकिन हर वक्त दिल में यही ख्याल रहे कि मौला आप कब आएंगे, बेशक आप कब ज़हूर फरमाएंगे, बेशक। और हम अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम इमाम ज़माना की नुसरत कर सकें। बेशक बेशक। और किबला इमाम मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। दिल तो नहीं कर रहा कि काट दिया जाए, चूँकि बहुत ही मुफीद गुफ्तगू है और ईमान को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू है, लेकिन वक्त के दामन में मज़ीद गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौका पर आपके खिदमत में इंशाअल्लाह रहेंगे और आपकी इस बाअर्ज़िश और कीमती गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करेंगे। जी किबला। बस मौला तमाम हुज्जत खुदा से यही दुआ है जी कि परवरदिगार वास्ता हुज्जत खुदा का, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का, जी कि इमाम हुसैन मीडिया और इमाम हुसैन टीवी के जितने मेंबरान हैं और जितने नाज़रीन हैं और जितने हुज्जत खुदा के चाहने वाले हैं और जो मुंतज़िर है मुंतज़र, जी तमाम को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। इलाही और आमीन। मौला यही दुआ है कि आजकल जो वबा चल रही है, इसे अपने चाहने वालों को इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। वक्त जो है वो बिल्कुल आखिर पे पहुंच गया था और आपकी नेक दुआओं का भी शुक्रिया। नहायत ही अच्छी गुफ्तगू हुई और ईमान को ताज़ा करने वाली। और आखिर में वही दुआ करते हैं जो हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।